محترم ناظرین اکرام، حضور کے غلاموں، آپ کی خدمت میں بہت ہی آسان وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں فراوانی ہو، برکت ہو، آپ کے بند رزق کے دروازے کھل جائیں، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے، آپ کے گھر میں جو مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی ساری ٹینشنیں ایک وظیفے سے کس طرح ختم ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، بس جس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، اور یہ عمل صرف اور صرف 11 دن کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر 11 دن کرنے کے بعد اگر آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو دوبارہ کوئی وظیفہ نہ کرنا۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو 11 دن پس پڑھ لے اور اس کے بعد آپ کی کوئی حاجت رہ جائے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفے کو سچے دل سے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی، برکت ہوگی، گھر کاروبار چاہتے ہیں تو اس کے لیے کریں۔ انشاءاللہ 11 دن بس پڑھ لیں اس ایک دعا کو، جو چھوٹی سی دعا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ وہ سب حاصل کر لیں گے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو عام دعا نہ سمجھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ آپ کو واقعہ پتہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا حالات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں 4 چیزوں کی کمی تھی۔ پہلی چیز، منزل نہیں تھی ان کے پاس جہاں پر وہ جا سکے، لیکن اس وظیفے کے صدقے، اس دعا کے صدقے اللہ پاک نے انہیں منزل عطا کی۔ اب دوسری چیز، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، رزق نہ تھا۔ اللہ پاک نے ان کو بے شمار رزق عطا کیا، رزق کی دولت سے مالا مال کر دیا اس دعا کی برکت سے۔ تیسرا، ان کو خوف تھا، پریشانی تھی، ٹینشن میں تھے، لیکن اللہ پاک نے اس دعا کے صدقے ان کو راحت، سکون دیا۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز تھی وہ تھی شادی۔ اب انہیں شادی بھی چاہیے تھی، شادی کی حاجت تھی، تو اللہ پاک نے ان کو بہترین شادی دی۔ گویا گھر، کاروبار، نوکری، بنگلہ، ٹھکانہ، سب چیزیں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی زندگی میں عطا کی۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ اگر آپ لوگ آج اس دعا کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں اور صرف 11 بار پڑھ لیں، آپ کو بھی جو چیز چاہیے ہوگی وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو ضرور مل جائے گی۔ اب آپ سب کی جو حاجت ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے رزق میں بڑی تنگی ہے۔ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں، جی رزق میں بڑی تنگی آ گئی ہے، وہ دم درود کرتے ہیں، تعویذات دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ سے مانگے جو ساری کائنات کو عطا کرتا ہے۔ وظیفوں کو کیا کریں، اللہ پاک وظیفوں کے صدقے آپ کو آپ کی حاجت ضرور پوری کر دے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے بس 11 دن کرنا ہے، انشاءاللہ اس دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہو وہ اللہ کی رحمت سے آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کرائے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کرایہ دے دے کر تھک چکے ہیں، آپ کی مہینے کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ اب کرایہ بھر سکے، گھر کے حالات بہت مشکل چل رہے ہیں، تو اس دعا کو پڑھیں، 11 دن پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنا ذاتی گھر خرید سکے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا تو اللہ پاک آپ کو ضرور ٹھکانہ دے گا۔ اگر آپ کے رزق میں تنگی ہے، رزق میں فراوانی چاہتے ہیں، تو اس دعا کو صرف 11 بار پڑھ لیں، 11 دن پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، کاروبار کی حاجت ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کو کر لیں، اللہ کی رحمت سے آپ کو اچھا اور حلال رزق ملے گا اور آپ کو نوکری جلد مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شادی کی حاجت ہے تو آپ کو انشاءاللہ بہترین شادی ملے تھی۔ انشاءاللہ آپ کی بیوی نیک ہوگی، آپ کی اولاد بھی آپ کی فرما بردار ہوگی۔ یہ وظیفہ آپ کے گھر سے ہر قسم کی دکھ، تکلیف، پریشانی اور مصیبتیں ختم کر دے گا۔ آج وقت ہے کہ آج تھوڑا سا ٹائم نکال کے، اب تو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اور اوپر سے سبحان اللہ کیا ہی بات ہے، ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی تو ایک نیکی کا ثواب بھی 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرنے پر 70 گنا بڑا ثواب دیا جاتا ہے۔ رب کریم کی ذات سے اس مہینے میں اگر کوئی بندہ 1 لاکھ مانگے تو اللہ پاک اسے 70 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ 1 لاکھ کی بجائے اللہ پاک اس بندے کو 70 لاکھ بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات جب عطا کرنے پر آتی ہے، نہ وہ عقلیں دیکھتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے۔
بس وہ جس کو دیتی ہے پھر چپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ آپ نے کتنے کتنے لوگوں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں جو کیا تھے، کل تک غریب تھے، ان کو دیکھ کر محسوس نہیں ہوتا تھا کبھی یہ بندے بھی اس کا مقام پر پہنچ سکیں گے، لیکن پھر اللہ پاک نے ان کو عطا کیا۔ انہوں نے اللہ کریم کی ذات پر کامل یقین رکھا اور اللہ نے بھی ان کو اس دنیا میں بلند مقام دیا، ان کو عزت دی، ان کو شہرت دی، ان کا ایک روب بنایا۔ انشاءاللہ آج کے اس وظیفے کی برکت سے آپ بھی اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ کی ایک عزت ہوگی، ایک مقام ہوگا، آپ کا ایک مرتبہ ہوگا۔ ہر حال میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی حسد نہ کرنا، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کبھی اگر 2 وقت کی روٹی بھی کھا لینا، 3 وقت کی نہ کھا سکے تو اس 2 وقت کی روٹی پر شکر ادا کرنا، کیونکہ آپ اس بندے کو دیکھیں جس کے پاس 1 وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں اور آپ 2 وقت کا کھا رہے ہیں، تو اس میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو اور عطا کرتا ہے، اور اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھ سے دعا مانگو، دعا کے ذریعے مجھے یاد کرو، میں تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو رب کریم کی ذات بھی اس بندے کو یاد کرتی ہے، اور وہ رب کریم کی ذات بندے کو کس طرح یاد کرتی ہے؟ اس کی دعاؤں کی قبولیت میں۔ اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، کیونکہ آج کل ہر بندے کی یہی خواہش ہے، اگر کوئی نوجوان ہے تو اس کی یہ خواہش ہوگی کہ میں جلدی امیر ہو جاؤں، میرے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، میں اپنے والدین کے لیے کچھ کر سکوں، میرے والدین نے جس طرح کی زندگی گزار لیا، اب میں ان کے لیے کچھ کر سکوں، ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ وہ ہر وقت اپنے فیوچر کے لیے ٹینشن میں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اسے بڑی پریشانی ہے۔ تو آپ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھیں، کیونکہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہ وقت تھا جب وہ پریشان تھے، ان کو بھی اپنی منزل کا نہیں پتہ تھا، ان کے کھانے پینے کا انتظام نہ تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کو عطا کیا۔ آپ بھی اس وظیفے کو کیے اور اپنے فیوچر کی فکر چھوڑے۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک آپ کا کوئی نہ کوئی سبب بنائے گا، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا آپ کے لیے۔ میرے رب کریم کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، وہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو لاکھوں کروڑوں دروازے آپ کے لیے کھولتا ہے، اور اس مالک مولا نے جو بھی لکھا ہے آپ کی قسمت میں وہ بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اب بندہ گھر میں بیٹھ جائے، جو جی قسمت میں ملا ہے وہ مل ہی جانا جو لکھا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ قسمت کو ہم نے بدلنا ہوتا ہے، اللہ سے اپنے نصیب کو لکھوانا ہوتا ہے۔ ہیلا اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ پاک ہم کا وسیلہ ہی بناتا ہے۔ ہر حال میں محنت کرے، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، زیادہ سے زیادہ میرے مالک و مولا کی عبادت کرے۔ اور اس ماہ رمضان المبارک کا 3را عشرہ چل رہا ہے، اس کے جو روزے رہ گئے ہیں باقی وہ روزے رکھیں، اس میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کر لیں، اللہ کی عبادت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ بھی آپ اسی طرح مفلسی میں گزار دیں اور پھر پچھتاتے رہیں۔ یہ مہینہ بڑا قسمت والا مہینہ ہوتا ہے اور ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتا۔ میرے مسلمان بہن بھائیو، اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کیا کرو، اور اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی نماز ادا کیا کرو۔ جب تم نماز ادا کرتے ہو تو تمہارے سر سے جتنی بھی پریشانیاں، جو بوجھ ہوتا ہے وہ سارا اتار دیا جاتا ہے، وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرو، کیونکہ جب بندہ جوانی میں ہوتا ہے اللہ پاک کو اپنے اس بندے کی توبہ بڑی پسند ہے۔ جوان بندہ اگر کوئی انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو بڑا پسند کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو بڑا قبول کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ میرے مسلمان بہن بھائیوں، جو بھی دل میں حاجت رہ کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کام جو آپ کے سالوں سے نہیں پورے ہو سکے، جو کام جو آپ نے بڑے بڑے پیر کے پاس گئے، جی بابوں کے پاس گئے، جعلی فقیروں کے پاس گئے، نہیں ہو سکے، وہ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بس 70 بار پڑھیں اور 11 دن پڑھنا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ وہ کام بھی ہو جائیں گے جس کی آپ کو امید نہ ہوگی۔ وہ کس طرح سبب بنے گا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اپنے خزانہ غیب سے آپ کو رزق عطا کرے گا، آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ فرما دے گا۔ اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دے، اور اس ویڈیو کو لائک اور آگے بھی شیئر کیا کریں، تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس وظیفے پر عمل کر کے اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے۔
ان پر بھی جو مصیبت اور پریشانی آ گئی ہے وہ اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے۔ اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی بندہ اس وظیفے کو کر لیتا ہے، اللہ سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا لیتا ہے، تو آپ کو اس کا بجرا اجر و ثواب ملے گا، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہوں گے۔ تو آج آپ نے اس وظیفے کو کسی بھی دن سٹارٹ کر لیں اور پورے 11 دن مسلسل آپ نے کرنا ہے۔ اس کو صرف 5-10 منٹ لگیں گے اس وظیفے کو پڑھنے میں، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، کیونکہ وظیفے میں ہمیشہ چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں اور وظیفے بڑے ہی زیادہ آسان لے کر آتا ہوں، تاکہ میرے مسلمان بہن بھائی ان پر عمل کر کے اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ دعاؤں کو ہمیشہ زیادہ لمبا مانگا کرو، اللہ سے زیادہ مانگا کرو، جتنا ہو سکے اللہ سے مانگا کرو، اللہ کی عبادت میں گزارو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجا کرو۔ درود پاک کوئی بھی سا بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھا کرو، درود ابراہیمی پڑھ لو یا کوئی اور چھوٹا درود پاک پڑھا کرو، لیکن پڑھا ضرور کرو، کیونکہ میرے رب نے فرمایا جس نے میرے حضور میرے نبی کا ذکر کیا، یعنی جس نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، گویا اس نے میرا ذکر کیا۔ جب آپ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے تو گویا آپ نے اللہ کا ذکر کیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود سلام بھیجا کرے۔ آؤ میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے درود پاک کو سنا اور میں نے پڑھا، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ آؤ ہمارے ساتھ مل کر ایک مرتبہ دعا بھی کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین میں کیا حالات و واقعات ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے مالک و مولا، مسلمان جہاں جہاں بھی ہے اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے میرے مالک و مولا، تو دعاؤں کو سنتا ہے اور جانتا ہے۔ یا اللہ جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات دے دے۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا عطا فرما اور دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان ہیں کسی جگہ پر پریشان ہیں، پریشان حال ہے، طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہے، یا اللہ کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، بے روزگاری کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ کوئی کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، یا اللہ اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو حل فرما۔ اے میرے مالک و مولا، سب کی دعاؤں کو قبول کر۔ تو یا اللہ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی پتھر کے اندر کیڑے کو رزق پہنچانے والا ہے۔ یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے میرے مالک و مولا، ابھی تو ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یا اللہ اس عشرے کے صدقے ہم کو جہنم کی آگ سے نجات دے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا اللہ فلسطین میں جو بھی حالات واقعات ہو گئے ہیں، مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی خیر فرما، اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ یا اللہ جو آج اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو بھی دل میں حاجت لے کر بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کی حاجتوں کو قبول فرما، آمین۔ اب وظیفے کی طرف بڑھتا ہوں۔ وظیفہ کیا ہے اس کو غور سے سننا اور بالکل اسی طرح پڑھنا۔ وہ ایک چھوٹی سی کیا آیت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے مسلسل 11 دن پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ صرف اور صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کون سی آیت ہے؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور اللہ پاک نے ان کو اس مصیبت اور پریشانی سے نجات دی۔ اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی میں اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، ان کو منزل عطا کی، ان کو رزق عطا کیا، ان کو ٹھکانہ عطا کیا، ان کو شادی بھی ان کی کروائی۔ انشاءاللہ یا اللہ ہمارے بھی حالات اس طرح ٹھیک کر دے۔ اب جو حاجت ہے وہ غور سے، جو بھی حاجت ہو آپ کی، اس کو دل میں رکھیں، وضو کریں، کسی جگہ پر بیٹھ کے روزانہ 5 منٹ نکال کر اس آیت کو پڑھ لیں، اور جو حاجت ہے اس کو دل میں رکھیں۔ مسلسل 11 دن آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ وضو کر لے،
پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر یہ آیت پڑھ لے، اس کو کسی کاپی پینسل پر لکھ لے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ دوبارہ پھر سے سن لیجئے، آپ نے بالکل اسی طرح پڑھنا ہے، اس میں کوئی غلطی کوتاہی نہیں کرنی۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ دوبارہ پھر سے سن لیجئے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس آیت کو آپ نے صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، اور مسلسل اس آیت کو آپ نے 11 دن پڑھنا ہے۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، افغانستان سے ہیں، یا پھر جس بھی کنٹری سے ہیں، اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس وظیفے کی اجازت ہے، بس اس آیت کو بالکل اسی طرح پڑھنا، کوئی غلطی کوتاہی نہ کرنا۔ جو بھی حاجت ہو اس کو دل میں رکھیں، وضو کریں، اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر جو حاجت ہو اس کو دل میں رکھیں اور اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور دعا کریں، اے اللہ جس طرح تو نے موسیٰ علیہ السلام کی حاجتوں کو قبول کیا، ان کے لیے آسانیاں فرمائی، میرے مالک و مولا میرے لیے بھی اس وظیفے کے صدقے، اس دعا کے صدقے آسانیاں فرما۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، یہ ایک دعا ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی اور اللہ پاک نے ان کی 4 حاجتیں پوری کی تھی۔ انشاءاللہ آج اگر ہم بھی اس وظیفے پر بالکل اسی طرح عمل کریں گے، اس آیت کو روزانہ 70 بار پڑھیں گے اور مسلسل 11 دن پڑھیں گے، انشاءاللہ 11 دن پورے ہوتے ہی آپ، یا 11 دن سے پہلے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب کئیوں کی ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی پوری ہو جائے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کئیوں کی حاجتوں کو پورا ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، وہ اس آیت کو 11 دن کر لیں، اور انشاءاللہ ہر ایک کی حاجت کو ضرور اللہ پاک قبول کرے گا اس وظیفے کے صدقے۔ اور جن جن کی جو بھی حاجت ہوگی اس کو دل میں رکھنا ہے، اور یاد رکھیے وظیفے کو ہمیشہ کامل یقین کے ساتھ کیا کرے۔ انشاءاللہ اگر آج آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو پھر ساری زندگی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ پاک آپ کو اس وظیفے کے صدقے اتنا عطا کر دے گا کہ آپ لوگوں کو دینے والا بن جائیں گے، لوگوں سے مانگنے والا نہیں بلکہ لوگوں کو عطا کرنے والا بنیں گے۔ اللہ پاک خزانہ غیب سے آپ کو نوازے گا، آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ فرما دے گا۔ آج اگر کسی غیر مسلم کو بھی مل رہا ہے تو وہ اللہ پاک کی ذات انہیں عطا کر رہی ہے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور اگر کسی مسلمان کو بھی مل رہا ہے تو وہ کون ذات عطا کر رہی ہے؟ وہ اللہ کی ذات عطا کر رہی ہے۔ وہ میرے مالک و مولا ہر چیز پر قادر ہے، وہ گدھا کو بادشاہ اور بادشاہ کو گدھا کر دے، اس کی قدرت کے کیا کہنے، جو پتھر میں کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی رزق میں آسانیاں فرمائے گا، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور رزق کی آپ کو جو بھی حاجت ہے وہ آپ کی ضرور پوری کرے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو آپ نے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور مسلسل 11 دن تو لازمی کریں۔ کئیوں کی ہو جائے پہلی حاجت یعنی وہ 11 دن سے پہلے ہی پوری ہو جائیں گی، لیکن جن کی نہ ہو سکے وہ اس کو 11 دن تو لازمی کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک خزانہ غیب سے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور سبب بنائے گا اور آپ کو اس وظیفے کے صدقے ضرور عطا کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو میرے مسلمان بہن یا بھائی اس وظیفے کو، اس ایک جو دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی، اس کے صدقے ان کی تمام حاجتیں پوری کرے اور ان کی پریشانیاں ختم کرے، ان کے رزق میں بے شمار اضافہ فرمائے، ان کے مال و دولت میں، کاروبار میں اضافہ فرمائے۔ یا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس طرح تو نے حاجتوں کو پورا کیا، جس طرح ان پر جو مشکل وقت تھا اس کو حل کیا، آج اگر فلسطین کے مسلمانوں پر یا اللہ جو حال ہے، یا اللہ ان پر رحم فرما، اپنا کرم کر مسلمانوں کی خیر فرما۔ مسلمان جس جگہ پر بھی ہیں ان کو حفظ ایمان میں رکھ، اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ یا اللہ ہمیں غیر اللہ کی عبادت سے بچا۔ مسلمانوں کو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ ایک سچا اور اصل مسلمان وہی ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ آخر میں آپ کے لیے نصیحت ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔
کبھی بھی لوگوں سے نہ مانگنا، ہمیشہ اللہ سے مانگنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی، اور جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ کوئی آپ سے لے نہیں سکتا۔ چاہے دنیا جو مرضی کر لے، آپ کی جو قسمت ہے وہ آپ کو مل کر رہے گی۔